اور اگر میرا خاتمہ اسلام پہ ہو جائے تو تب میں کتے سے بہتر ہوں. لیکن وہ جواب نہیں دیتا. میں نہیں جانتا کون بہتر ہے. اللہ کی قدرت، جب اس کا انتقال ہو گیا، اب وہ خاتون پریشان تھی کہ میں اس کو تنگ کیا کرتی تھی، بار بار میں اس سے پوچھتی تھی تم بہتر ہو، میرا کتا بہتر ہے. جب اس کا جنازہ گزر رہا تھا، خاتون گھر کے دروازے پہ کھڑی ہے، دیکھ رہی ہے. کہتے ہیں جب وہ جنازہ قریب سے گزرا، اللہ کی قدرت، اس جنازے سے آواز آئی کہ میں تیرے کتے سے بہتر ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب کر لیا. اس لیے اب میں کہہ سکتا ہوں کہ میں بہتر ہوں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کتنی بڑی شخصیت، جس کو حکیم الامت کا لقب دیا گیا، اور ہندوستان میں ہمارے اس دور تک، اب تو کچھ علماء کی تصانیف ان سے زیادہ ہیں، وگرنہ حضرت تھانوی کی تصانیف سب سے زیادہ تھی. ہر فن میں انہوں نے کتاب لکھی، فقہ میں قرآن کی تفاسیر لکھی، حدیث لکھی، اس کے علاوہ باقی جو علوم سب میں کتابیں. تصوف کے امام تھے. انہوں نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں ہر مسلمان کو حالاً اور کافر کو معالاً اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہوں. مطلب یہ ہے میں ہر مسلمان کو ہر حال میں اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہوں. ادنا سے ادنا مسلمان کیوں نہ ہو، جس نے کلمہ پڑھا ہے، میں بحیثیت اب حکیم الامت ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن فرماتے ہیں میں عام ادنا سے ادنا مسلمان کو بھی ہر حال میں اپنے آپ سے اچھا سمجھتا ہوں. اور جو کافر ہے اس کو معال کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا میں کافروں سے اچھا ہوں، نہ معلوم اللہ آخری وقت میں مجھے کلمہ نصیب نہ کرے، کوئی ایسا کلمہ کہہ دوں جس کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں، اور کافر کو اللہ کلمے کی توفیق عطا فرمائے، وہ کلمے کے ساتھ دنیا سے چلا جائے، فرمائے وہ کافر مجھ سے بہتر ہو جائے گا. تو اس لیے نہ میں کسی مسلمان کو، نہ کافر کسی سے بھی اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، اور اس میں ہمارے لیے بڑے عبرت کا سامان ہے. مشکات کے اندر بھی ہے یہ روایت، بیہقی شریف میں بھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو عاجزی اختیار کرے گا، تواضع اختیار کرے گا، اللہ اس کو بلندیاں عطا کرے گا، اللہ اس کو عزت وقار عطا کرے گا، معاشرے کے اندر ایک اچھا مقام عطا کرے گا. فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنی نگاہ میں تو بڑا کمتر ہوتا ہے. اپنے آپ کو وہ کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں، اپنے آپ کو وہ انتہائی کمتر سمجھتا ہے. لیکن وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيمٌ، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کی نگاہ میں اس کی بڑی قدر و منزلت ہوتی ہے، لوگ اسے عزت دیتے ہیں کیونکہ اس نے تواضع اختیار کیا. وَمَن تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ، جس نے تکبر اختیار کیا اللہ اسے ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا. فَهُوَ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيرٌ وَفِي نَفْسِهِ كَبِيرٌ، فرمایا وہ اپنی نگاہ میں اپنے آپ کو تو بہت کچھ سمجھتا ہے کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں، لیکن فی اعین الناس صغیر، لوگوں کی نگاہ میں وہ بڑا کمتر ہوتا ہے. لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، بظاہر مال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے ڈرتے ہوں گے، سامنے کچھ نہیں کہتے، لیکن پس پردہ اسے گالیاں دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تکبر کرنے والا حتی لہو اہون علیہم من کلب او خنزیر، فرمایا یہ متکبر لوگوں کی نگاہ میں کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ گر جاتا ہے. جو تکبر کرتا ہے، فخر کرتا ہے، غرور کرتا ہے. اور ایک روایت میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں الکبر ردائی، بڑائی تکبر یہ میری چادر ہے. من نازعنی، جس نے مجھ سے میری چادر کھینچنے کی کوشش کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اسے ذلیل و خوار کر دوں گا، میں اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. ایک روایت میں ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حدیث مبارکہ کا نمبر 2376 ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینی، فرمایا اگر دو بھوکے بھیڑیوں کو کسی ریوڑ کے اندر چھوڑ دیا جائے تو وہ دو بھوکے بھیڑیے وہ اس ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا وہ شخص کہ جو مال یا دنیاوی لحاظ سے عہدے کا حریص ہے. فرمایا مال کا حریص اور عہدے کا حریص یہ اپنے دین کو ان دو بیڑیوں سے زیادہ برباد کر دیتا ہے جو بیڑیے بھوکے ہوں اور وہ کسی ریوڑ پہ حملہ آور ہو جائیں.
ریور کا نقصان کم ہوتا ہے، لیکن جو مال کا حریص ہے یا عہدے کا حریص ہے یا اپنے دین کو ان سے بھی زیادہ برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں عباد الرحمن کی پہلی صفت یہ ہے الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پہ بڑی عاجزی سے چلتے ہیں۔ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مجمع الزوائد میں ہے، فرماتے ہیں ایک موقع پہ سخت گرمی تھی، صحابہ نے نبی علیہ السلام کے اوپر چادر کا سایہ کیا۔ نبی علیہ السلام کو جب محسوس ہوا کہ میرے اوپر سایہ ہے، صحابہ کے اوپر سایہ نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے اوپر دیکھا، صحابہ کو ارشاد فرمایا یہ چادر کو ہٹا دو۔ پھر خود نبی علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے اس چادر کو ہٹایا اور فرمایا میں تم لوگوں میں امتیاز کو پسند نہیں کرتا، میں نہیں چاہتا کہ میں سائے میں ہوں اور تم دھوپ میں ہو، میں نہیں چاہتا کہ میں ایک اچھے تخت پہ بیٹھوں اور تم لوگ اس طرح ہو۔ ایک نہیں کئی روایات ہیں۔ جہاد میں ہوتے نبی علیہ السلام جہاں پڑاؤ کرتے، صحابہ کرام سے فرماتے ہیں ہاں بھائی بتاؤ کون کیا کام کرے گا؟ کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ میں جانور کو ذبح کروں گا، یا رسول اللہ میں چمڑا اتاروں گا، یا رسول اللہ میں گوشت کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کروں گا، میں سالن بناؤں گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے کہ لکڑیاں جمع کرنا یہ میرے ذمہ ہے، میں جنگل میں جا کے میں لکڑیاں لاؤں گا خشک۔ صحابہ کہتے یا رسول اللہ آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان، آپ آرام کریں، آپ بیٹھے رہیں، ہم یہ سب کچھ کریں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نا، میں امتیاز کو پسند نہیں کرتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، پڑوس میں ایک بیوہ خاتون تھی، شوہر فوت ہو چکا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے، اور خلافت سے پہلے ان کے گھر جا کے ان کے جانور کا دودھ دو کے دودھ نکال کے ان کے حوالے کیا کرتے تھے۔ جب خلافت ملی امیر المومنین بن گئے، ایک دن گزر رہے تھے، وہ چھوٹی بچی اپنی ماں سے کہہ رہی ہے اماں جان اب ہمارے جانور کا دودھ کون نکالے گا؟ ہمارا جو پڑوسی صدیق اکبر تھا وہ تو مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا، امیر المومنین بن گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فرمانے لگے اے بچی تو پریشان نہ ہو، میری خلافت اور میری جو حکومت ہے یہ غریبوں کی جو خدمت میں کیا کرتا تھا اس میں یہ رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اگر پہلے صدیق اکبر تمہاری بکری کا دودھ دو دیا کرتے تھے، اب بھی صدیق اکبر تمہارے بکری کا دودھ نکال کے تمہارے حوالے کریں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اون کا لباس پہنا ہوا اور ان میں جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے، شام کی طرف چلے گئے، غالباً حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ساتھ تھے، نہر میں سے گزر رہے تھے، اپنی سواری سے نیچے اترے، اپنے تہبند کو اوپر کیا اور یوں پیدل پانی کے اندر چلنے لگے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المومنین ہم شام میں ہیں، یہاں سامنے ہمارے مخالف لوگ ہیں، کفار ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، امیر المومنین آپ سواری سے اتر کے چل رہے ہیں، آپ کو تو شان کے ساتھ سواری کے اوپر سوار ہو کے جانا چاہیے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت ناراض ہو گئے، فرمانے لگے ابو عبیدہ کاش یہ بات آپ نہ کرتے، کوئی اور کرتا، ہم تو بڑے ذلیل و خوار تھے، اللہ نے اسلام کی وجہ سے ہمیں عزت عطا فرمائی، تو کیا ہم آج تواضع اختیار نہ کریں، عاجزی اختیار نہ کریں، ہم بھی عام حکمرانوں کی طرح تکبر اختیار کریں؟ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت حارث بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری و مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم باہل الجنہ، کیا میں تمہیں بتاؤں جنتی لوگ کون ہیں، جنت میں جانے والے جنتیوں کی صفات کیا ہیں؟ کل ضعیف متضاعف، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ جو کمزور ہیں اور لوگ بھی انہیں کمزور سمجھتے ہیں، یہ جنتی ہیں۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، لوگوں کی نگاہ میں تو بڑے کمزور ہیں، اللہ کی نگاہ میں ان کی اتنی قدر و قیمت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر یہ اللہ پہ قسم اٹھا لیں اللہ فوراً ان کی قسم کو پورا فرما لے۔ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے، ان کی غالباً بہن تھی، ان سے کوئی چوری کا واقعہ سرزد ہو گیا، نبی علیہ السلام کے سامنے لائی گئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹو۔ وہ صحابی بڑے مخلص تھے، انہوں نے فوراً فرمایا یا رسول اللہ اللہ کی قسم میری ہمشیرہ کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کا بندہ بڑا عجیب ہے، قسم اٹھا لی ہے اس نے کہ اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، حالانکہ اس سے گناہ ہو چکا ہے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔
جب تیاری کی گئی، سب کچھ ہو گیا، اللہ کی قدرت، وہ جو جس قبیلے کی چوری ہوئی تھی وہ لوگ پہلے معاف نہیں کر رہے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا معاف کرو، انہوں نے کہا معاف نہیں کریں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا چلے ہاتھ کاٹیں۔ اب صحابی نے قسم اٹھا لی، جب وہ قبیلے والے آئے عین وقت پہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہاتھ کاٹو، اس قبیلے والے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ پہ قسم اٹھا رہے ہیں اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دیتے ہیں۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ ہمارے یہاں بالاکوٹ میں مدفون ہیں، سکھوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ اللہ کی قدرت، جب ان کا آخری وقت تھا، جس وقت ان کی شہادت ہوئی، تو ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے ایک سکھ نے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، وہ کہنے لگے اللہ کی قسم میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، غصے میں آ کے کہ تو نے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، اور اللہ کی قدرت اسی وقت کہتے ہیں پیچھے سے کافر سکھ نے اس نے تلوار کا وار کیا، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ ان کا سر وہ دھڑ سے الگ ہو گیا، لیکن قسم کھائی تھی اس سکھ کے بارے میں کہ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، تو کہتے ہیں ہاتھ میں تلوار ہے، دھڑ کے اوپر سر نہیں ہے، اور اسی کافر کے پیچھے بھاگ رہے، وہ خوفزدہ ہوا، گر پڑا، یہ ان کے پاس پہنچے اور تلوار کی وار کی، ان کو جہنم واصل کر دیا۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اللہ پر قسم اٹھا لیں اللہ ان لوگوں کے قسم کو پورا کر دیں۔ فرمایا یہ جنتیوں کی نشانی ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں الا اخبرکم بآل النار کل عتل جواز مستکبر، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ جہنمی ہیں جو سخت جھگڑالو ہے، بات بات پہ جھگڑا کرنے والا، ضد کرنے والا، جو کہہ دے نہ بھئی زخو چرتم نہ پریدم زخو پختونما زبا چرتا قل حق پریدما، ایسا سخت جھگڑالو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جہنمیوں کی نشانی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا جوازن ترشرو، لوگوں کو ڈانٹنے والا، صحیح منہ بات نہ کرنے والا، جس کی پیشانی پہ ماتھے پہ ہر وقت 12 بجے ہوتے ہیں، فرمایا یہ جہنمیوں کی نشانی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا مستکبر، تکبر کرنے والا، فخر غرور کرنے والا، یہ جو شخص ہے یہ جہنمی ہے۔ عباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پہ بڑی عاجزی سے چلتے ہیں۔ خیال یہ تھا کہ آیت کریمہ کا جو دوسرا ٹکڑا ہے کہ جاہلوں سے جب وہ گفتگو کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں، جھک بازی نہیں مارتے، بڑے اطمینان تحمل بردباری سے گفتگو کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں اس پہ گفتگو کریں گے، کوشش کریں کہ انشاءاللہ یہ جو 15 کے 15 صفات ہیں ان کو ہم سنیں بھی اور ان پہ عمل کی کوشش کریں، اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، تکبر، فخر، غرور جس حوالے سے بھی ہو، علم کا تکبر ہے، پیسے کا تکبر ہے، خوبصورتی کا تکبر ہے، قومیت کا تکبر ہے، اور اس کے علاوہ قوم برادری کا تکبر ہے، اس طرح ہر عہدے کا تکبر ہے۔ اللہ نے بڑا عہدہ عطا کیا پھر وہ غریبوں سے صحیح منہ بات نہیں کرتے، تو اس طریقے سے ہر قسم کا تکبر اس سے اپنے آپ کو پاک کریں۔